وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ 2-3 سال کے اندر بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت اور سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون کو اپنی حکومت کی، اپنی سلطنت کی بڑی فکر ہوئی، تو اس نے ایک عورتوں کا محکمہ بنایا، ایک عورتوں کا گروہ بنایا، ان کے ذمہ کام لگایا کہ تم نے بنی اسرائیل کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے گھروں میں چکر لگانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون کون حاملہ ہے، کون کون نہیں ہے، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہوگی کہ جس عورت کا بچہ پیدا ہو تو آپ نے دیکھنا ہے بچہ ہے یا بچی ہے۔ اگر بچی ہے تو پھر تو اس کو چھوڑ دینا ہے، اگر بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا، تو پھر ہمیں آ کے اطلاع دینی اور ہم اس کو ذبح کریں گے۔ تو اس طرح فرعون نے وہ عورتیں جاتی اور دیکھتی، جو حاملہ عورتیں تھیں ان کی نگرانی کرتی، جب ان کا وہ ولادت ہوتی دیکھتی کہ بچہ ہے یا بچی ہے، بچی ہوتی تو چھوڑ دیتے، بچہ ہوتا وہ اطلاع کر دیتی، اور فرعون اس کو پھر ذبح کروا دیتا، قتل کروا دیتا۔ اس طرح علماء نے لکھا ہے، تفسیر عزیزی میں آیا ہے کہ فرعون نے 12,000 بچے ذبح کروا دیے تھے۔ اور ایک اور اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فرعون نے ایسے 70,000 بچے بنی اسرائیل کے ذبح کروا دیے تھے، اور 90,000 عورتوں نے خود جان بوجھ کر حمل ضائع کروا دیا تھا، حمل گرا دیا تھا، اس وجہ سے کہ جب اگر ہمارا لڑکا پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے اس کو ذبح کیا جائے گا، اس تکلیف سے بچنے کے لیے جو وہ تکلیف ہوگی وہ زیادہ ہوگی، اس سے بہتر ہے ہم ابھی سے بچہ گرا دیں۔ تو 90,000 عورتوں نے اپنا حمل جو ہے ضائع کر دیا تھا، خود بخود جان بوجھ کر۔ تو ایک ہمارے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بہت مشہور ہیں، اکبر الہ آبادی، انہوں نے اس فرعون کو ایک شعر میں طنز مارا تھا، طنزیہ شعر کہا تھا کہ یوں بدنام نہ ہوتا فرعون بچوں کے قتل سے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فرعون نے بچوں کو اتنا ذبح کروا دیا ہے، قتل کروا دیا ہے، تو بدنام ہو گئے کہ جو فرعون ہے بچوں سے ڈر گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کروا رہا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ کالج بنوا دیتا اور یونیورسٹیاں بنوا لیتا، اس کے بعد ان کے آرام سے ذہن خراب کر سکتا تھا بچوں کے، تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ اس نے ایک اپنے دور میں ایک کالج جو یونیورسٹیاں جو تھی اس کو دیکھ کے اس کے اوپر جو اس نے یہ شعر کہا تھا۔ تو جو لوگ صرف کالج پڑھتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں ہیں ہمارے رشتہ دار، تو انہوں نے دینی تعلیم وہ حاصل نہیں کی، اسکول کی تعلیم اس کے پاس تھی، لیکن اب اس کا حال یہ تھا، اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد اس کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ تو ایک دن ہم بیٹھے تھے تو بات چل پڑی، تو اس نے کہا کہ جب عورت کو حیض آتا ہے، حیض کے دنوں میں اگر جماع کیا جائے، شاید میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے، حیض کے دنوں میں جماع کیا جائے تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو کیا کر رہے، یہ تو حرام کام کر رہا ہے، تجھے اس مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، آدمی کا جو پانی ہے وہ ملتا ہے اور عورت کا خون ملتا ہے، تب تو بچہ پیدا ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھئی آپ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اوپر وہ میرے اوپر چڑھائی کرنے لگا، آپ کو کسی چیز کا علم ہے؟ تو میں نے پھر بڑے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ان دنوں میں، حیض کے دنوں میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس کے ساتھ سونا، یہ حرام ہے، حرام کام ہے، قرآن حدیث اس کو غلط کہتا ہے۔ اس کو پھر بات سمجھ آئی، اس کو بڑی کوشش کے بعد میں نے اس کو یہ بات سمجھائی۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ ٹھیک ہے، بچپن میں آپ کو ٹائم نہیں ملا دین حاصل کرنے کا، اب آپ کے پاس وقت ہے، آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ لگ جاؤ اور کچھ مسائل سیکھ لو۔ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں لیتے ہم سے، صرف ہم سے وقت لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وقت آپ ہمیں دے دو، نماز ہم آپ کو سکھا دیں گے، وقت آپ ہمیں دے دو، نماز کے مسائل ہم آپ کو سکھا دیں گے، وقت آپ ہمیں دے دو،
ہم روزہ اور روزے کے مسائل ہم آپ کو سکھا دیں گے، وضو کرنے کا طریقہ، وضو کے مسائل ہم آپ کو سکھا دیں گے، وقت آپ دو، جتنے بھی مسائل ہیں ہم سکھا دیں گے۔ تو میں نے اس پہ بڑی کوشش کی، لیکن وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا کہ میں جو ہے اب وقت لگاؤں۔ اب کیونکہ پھنسا ہوا ہے، گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، اب اس نے مزدوری بھی کرنی ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے بچپن میں، تو بڑے ہو کر ہم تبلیغی جماعت میں لا کے کچھ مسائل ہم سیکھ سکتے ہیں جو موٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں۔ اور یہ تبلیغی جماعت والے ہم سے کچھ لیتے نہیں ہیں، صرف ہم سے وقت لیتے ہیں، اور وقت ہم جب ہم ان کو دیتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ وہ سکھا دیتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنا آج تبلیغی جماعت عوام کے اندر تبلیغی جماعت دین کا کام کر رہی ہے اور کوئی جماعت نہیں کر رہی۔ باقی مدارس وہ اپنا کام کر رہے ہیں، علماء پیدا کر رہے ہیں، مفتیان کرام پیدا کر رہے ہیں، حافظ جو ہے ان کو پیدا کر رہے ہیں، لیکن جو عوام ہے، جاہل عوام، ان کو وہ جو ہے ان کے قابو میں نہیں آتی۔ وہ ان کے لیے جو تبلیغی جماعت ہے، انہوں نے جو کام کیا ہے، کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر ملکوں میں غیر مسلمان ہو رہے ہیں۔ 3-4 دن پہلے میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہ ایک کلب ہے، کلب کے اندر کچھ عورتیں ناچ رہی تھیں، ان کے پاس تبلیغی جماعت کا ایک بندہ گیا اور تقریباً 4 یا 5 عورتیں تھیں، ان کو وہیں پہ مسلمان کیا اور ان کو شریعت کے مطابق کپڑے پہنے، ان کو پردہ کروا کے پھر واپس آیا۔ پوری ویڈیو موجود ہے۔ تو اسی طرح جنگلوں میں یہ جاتے ہیں، عجیب عجیب لوگ وہاں ملتے ہیں، تو وہاں وہ ویڈیو ملی ہے مجھے، ان کو بھی دین سکھایا اور ان کو شریعت کے مطابق کپڑے پہنائے، ان کو دین سکھا کے پھر ان کو آپ ساتھ لے آئے اور اس کو جو ہے مسلمان کیا۔ تو اگر ہم بچپن میں دین حاصل نہیں کر سکے تو کم از کم ہم اتنا کریں کہ کچھ وقت دے دیں، صرف کچھ وقت۔ آج کل کے جو علماء ہیں نا، ہم پروگراموں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صرف بیان اس طرح کریں گے کہ لوگ ہمارے سامنے پیسے رکھیں۔ ایک میرے خیال میں بھائی سرفراز بھی تھے ہمارے ساتھ، ہم ایک پروگرام میں تھے تو وہاں ایک مولوی کا بڑا عجیب سٹائل تھا، سریک میں بیان کر رہا تھا، بیان کرتے کرتے کہتا اے سیٹ بڑی ڈھیلی تھی بیٹی، اے دا سیٹ اویں ڈھیلی ہے، یہاں سے کچھ پیسے آ جاتے، پھر آپ تو ویسے ڈھلے ہو، یہ آپ سے نمبر اٹھا کے آپ ڈھیلے بیٹھے ہو، تو یہاں سے کچھ پیسے آ جاتے، پھر کچھ تقریر کرنے کے بعد بھول گئے ہو۔ تو پورے بیان میں وہ یہی کرتا رہا، صرف پیسے لینے کے لیے۔ تبلیغی جماعت ہم سے پیسے نہیں لیتے، اور وہاں پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسی وقت ادھر سے عوام کے کان میں جاتی، ادھر سے نکل جاتی ہیں۔ آج کتنے ہم نے پروگرام سنے ہیں، جلسے بڑے بڑے سنے ہیں، کوئی ایک مسئلہ ہمیں وہ یاد ہو جو ہم جلسے سے سیکھ کے آئے ہوں، لیکن تبلیغی جماعت پہ جو ہم وقت لگاتے ہیں وہ ایک ایک مسئلہ سکھاتے ہیں، پھر اس پہ کیا کہتے ہیں پریکٹس کرواتے ہیں، تو ایک ایک مسئلے کو وہ سمجھاتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں بھی رہتا ہے اور ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ بہرحال فرعون نے بچے ذبح کروا دیے تھے، اس پر اکبر الہ آبادی نے طنز مارا کہ فرعون جو ہے وہ بے وقوف تھا، اس نے خام خواہ بچے ذبح کروا دیے۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ جو فیصلہ کر لیتا ہے اس کو، وہ تو پھر پورا ہو کے رہتا ہے۔ تو پھر فرعون کے جو وزیر مشیر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم کام بہت بڑا غلط کر رہے ہیں، کیوں؟ اگر ہم بچے ذبح کرتے رہے پھر تو جو مرد ہوں گے وہ تو ختم ہو جائیں گے، جو مرد ہیں وہ ہماری جو خدمت کر رہے ہیں، ہمارے نوکر ہیں، یہ بوڑھے ہو جائیں گے، ان سے کام ہوگا نہیں۔ پیچھے جو ہم بچے ذبح کرتے آ رہے ہیں، پھر پیچھے کوئی نوجوان ہوگی نہیں جو ہمارا کام کریں گے، عورتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور وہ مردوں والا کام کر نہیں سکتی۔ یہ اب فکر لاحق ہو گئی ان کو۔ پھر سارے وہ جمع ہوئے فرعون کے پاس، پھر مشورہ کیا، پھر مشورے میں یہ طے پایا گیا کہ 1 سال بچوں کو چھوڑیں گے، 1 سال کے بچوں کو ذبح کریں گے بنی اسرائیل کے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال وہ بچوں کو چھوڑتے تھے، لڑکوں کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ اور جس سال بچوں کو ذبح کرتے تھے تو اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے گھر والوں کو بہت بڑی فکر لاحق ہوئی کہ تو یہ تو فرعون کو پتہ چلے گا، وہ تو ذبح کروا دے گا۔ تو انہوں نے تفصیلی جو اس کا واقعہ ہے وہ 16ویں پارے میں آئے گا، وہاں بیان کریں گے، مختصر بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک صندوق کا ذکر آتا ہے، صندوق میں اس بچے کو رکھا، بچے کو رکھ کے ایک سمندر میں چھوڑ دیا، جہاں جائے گا وہاں چلا جائے گا، اگر قسمت ہوگی تو بچ جائے گا، ورنہ ہمارے سامنے تو ذبح نہ ہونا،
جب ہمارے سامنے ذبح ہوگا تو ہمارا تو یہ کلیجہ ہے، ہمارا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو انہوں نے صندوق چھوڑ دی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، صندوق کہیں اور جگہ بھی جا سکتی تھی، چلتے 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 پھر ندی نالیوں میں ہوتے ہوتے وہاں فرعون کے گھر کے سامنے ایک چشمہ گزرتا تھا، تو وہاں جا کے رک گئی۔ تو فرعون کی بیوی نے دیکھا اس بچے کو، صندوق کو، سب اکٹھے ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہے اس میں، کس طرح کا صندوق ہے۔ تو وہاں پھر اس صندوق کو کھولا گیا تو اندر ایک بڑا خوبصورت بچہ پڑا تھا۔ تو فرعون کی بیوی کو وہ بچہ پسند آ گیا۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ میں تو یہ بچہ ذبح نہیں کرنے دوں گی، اس کو میں خود پالوں گی، کیونکہ ہماری اولاد ہے نہیں تو اس کو میں خود پالوں گی۔ تو گھر والی کی جو بات ہوتی ہے تو گھر والا تو نہیں ٹال سکتا نا، تو یہ تو ہمارے جو ہے تجربے میں ہے، تو گھر والی جس بات پہ اڑ جائے تو وہ تو پھر منوا کے رہتی ہے۔ تو فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اب جس بچے کی نجومیوں نے خبر دی تھی کہ ایک بچہ آئے گا اور آپ کی سلطنت کو گرائے گا، تو فرعون نے جتنی بھی کوشش کی، اتنے بچے 90,000 70,000 12,000 بچے ذبح کروا دیے اور عورتوں نے حمل ضائع کروا دیے، اس کے باوجود وہی بچہ اس کے گھر گیا اور 30 سال تک فرعون کے گھر میں اللہ نے اس کی پرورش کر کے دکھائی۔ تو بچہ اس کے گھر پلتا رہا، 30 سال ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں وہ پلتا رہا۔ تو ایک بزرگ نے اس پہ طنز مارا ہے کہ اس نے ایک مثال دے کے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک جو ہے قلعہ تھا، گھر تھا، اس میں بہت بڑے بڑے ہیرے جواہرات پڑے تھے، بہت بڑا سونا پڑا تھا، مال و دولت تھی۔ کچھ چوروں نے مشورہ کیا کہ اب ہیرے جواہرات بھی بہت زیادہ ہیں تو اس کو چرانے بھی ہیں، لیکن قلعہ بڑا مضبوط ہے، کسی طرح اندر داخل ہونے کی سوچیں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ہجوم میں ہمارا ایک آدمی نا اندر چلا جائے گا دن کو، جب رات ہوگی سب سو جائیں گے تو رات کے وقت وہ جو ہے آدمی اندر سے دروازہ کھولے گا، پھر ہم اندر جا کے وہ سونا وغیرہ وہ چرا لیں گے۔ تو یہ مشورہ ان چوروں نے کیا۔ تو ایک چور دن کے وقت اندر کسی طرح سے چلا گیا اور چھپ گیا۔ جب رات ہوئی تو جب اندر سے کنڈی کھولنے لگا کہ باہر جو بیٹھے ہیں میرے ساتھی وہ بھی اندر آ جائیں، پھر ساتھ مل کے ہیرے جواہرات چوری کریں گے۔ جب وہ کنڈی کھولنے لگا تو دروازہ کھولنے لگا تو آواز آئی تو گھر والے جاگ گئے۔ گھر والے جب جاگے تو انہوں نے شور مچایا اور آ کے انہوں نے، اب چور اندر ہے، انہوں نے آ کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ تو فرعون کو انہوں نے یہ تشبیہ دی کہ اب چور اندر ہے، تو انہوں نے دروازہ بھی کھلا تھا، انہوں نے ان کا حق یہ بنتا تھا کہ اندر سے تلاشی کرتے، اگر کوئی چور گھس ہے تو اس کو باہر نکالیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں سوچا، تو انہوں نے اندر سے کنڈے لگا لی کہ چور اندر نہ جائے۔ اب چور اندر ہے پہلے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنی محنت کی اور بچے ذبح کروا دیے۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ یہ بھی تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے بھی لڑکا، تو اس کو ذبح کرا دیتا، لیکن اس کو اب خود جو اس کی سلطنت کو ختم کرنے والا تھا، اس کی سلطنت کو ملامٹ کرنے والا تھا، اب اس کو خود پال رہے ہیں۔ تو اللہ جس چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس کو کر کے ہی گزرتے ہیں، چاہے ہم جتنے بھی تدبیر اختیار کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، جو ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں۔